انتہائی سخت موسم کا مقابلہ کر کے یہاں پہنچنے والی میری تحریکی بہنوں اور بیٹیوں، میرے تحریکی بھائیوں اور بیٹوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سلام کا جواب اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کی مجھے توقع تھی۔ یا تو سخت گرمی کی وجہ سے گلے خراب ہیں، یا کہیں مایوسی ہے، کوئی نا امیدی ہے، یا کوئی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے سلام کا اس طرح جواب مجھے نہیں ملا جس طرح میں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ لہذا ایک چانس اور آپ کو دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں اب لگتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں کا اجلاس ہے۔ یہ 8 فروری کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہونے والی جماعت جس نے قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر اپنی چھینی ہوئی نشستیں واپس لیں۔ 22 سیٹیں قومی اسمبلی میں اللہ کے فضل و کرم سے 4 بڑی جماعتوں میں ایم کیو ایم پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ہمارا دوسرا نمبر تھا۔ 8 فروری نے پھر مہر ثبت کی اور ثابت کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی پیپلز پارٹی کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی اصل مخالف جماعت اور اپوزیشن کی جماعت ہے۔ ہم دوسرے نمبر پر تھے، آج بھی دوسرے نمبر پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں، تحریکی ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں کا اجلاس ہے۔ یہ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اجلاس ہے۔ ارے جو لوگ یہ صرف تاریخ رقم کرنے اور تاریخ بنانے والوں کا اجلاس نہیں ہے، یہ تہذیب اور زمانے بنانے والوں کا اجلاس ہے۔ ہم نے صرف تاریخ رقم نہیں کی، ہم نے تہذیب اور تمدن کو بھی قائم کیا ہے۔ ہم نے زمانے قائم کیے، نئے عہد کو جنم دیا ہے، پاکستان کو بنایا ہے اور پاکستان کو بچایا اور بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو پھر السلام علیکم کا جواب بھی تم تراک کے ساتھ آنا چاہیے۔ مایوسی کا شائبہ اس پنڈال میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جو خارجی دروازے ہیں، اگر کہیں کوئی مایوسی ہے، آج ان دروازوں سے مایوسی کو نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دینا چاہیے۔ آج کامیابی کا جشن جس طرح ہم نے جنا گراؤنڈ میں منایا تھا، اس کے بعد حکومت سازی کا عمل، اسلام آباد میں ہماری مصروفیات اور یہاں صوبائی اسمبلی کے ساتھیوں کی مصروفیات، اس کی وجہ سے کارکنوں کا یہ اجلاس کافی تاخیر سے بلایا گیا ہے۔ لیکن اگر آج یہ اجلاس بلایا گیا ہے تو کچھ فیصلے کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ آج سیاسی جماعتوں میں تنظیم کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں میں کارکنوں کی موجودگی اور کارکنوں کا ہونا، اس کا کوئی مطلب اور مقصد ہے یا نہیں ہے، یہ آج کارکنوں کا مقابلہ
دیگر سیاسی جماعتوں ان کے اکابرین ان کے نظریوں اور کارکنوں سے نہیں ہے. آج وقت نے ایک پلٹا کھایا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم روایت شکن جماعت رہی ہے. ایم کیو ایم نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا, ایم کیو ایم پاکستان نے. اور آج باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو ایم کیو ایم میں سوشل میڈیا کا استعمال سب سے کم ہے. آج کارکنوں سے یہ پوچھنے کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے کہ بھائی ہم روایت شکن جماعت ہیں یا روایت پسند جماعت ہیں. جیسے تحریک اور تنظیم 1978 میں قائم ہوئی تھی اے پی ایم ایس او کی شکل میں, نوجوانوں کی ایک تحریک تھی, مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی ایک تحریک تھی, سیلف میڈ اپنی محنت اور اپنی مدد سے بننے والے لوگوں کی تحریک تھی. اور پھر اس کے بعد کارکنوں کی تعداد, کارکنوں کا اگر شمار کریں تو کورنگی میں صرف 15,000 کارکنان ایم کیو ایم کے کارکنان ہوتے تھے. کتنے؟ لانڈھی میں 8,000, شاہ فیصل کالونی اور ملیر میں 7,000 کارکنان, اورنگی ٹاؤن میں 15,000 کارکنان, نیو کراچی میں 15,000 کارکنان, لیاقت آباد میں 15 سے 20,000 کارکنان. وہ کارکنوں کا زمانہ تھا. کیا آج جو انتخابات جیتنے والی جماعتیں ہیں, آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں, یہ بات کوئی ٹھکی چھپی نہیں ہے کہ آزاد امیدواروں کے طور پر الیکشن لڑا, لیکن پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں. بھائی انتخابات, انتخابی نشان بھی نہ ہو, تنظیم بھی نہ ہو, سارے پرانے ساتھی وفاداری بدل چکے ہوں, ایک ریاستی آپریشن کا سامنا ہو. میں اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف جو حقائق ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اگر کارکنان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کا ایسٹ ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم پارٹی کا ایسٹ ہیں, ہم پارٹی کا کریڈٹ ہیں, ہم پارٹی کی کریڈیبلٹی ہیں, ہم پارٹی کی ساکھ اور امیج ہیں. ہمیں اپنے اس تاثر کو بدلنا ہوگا کہ اب ہم خدا نہ خواستہ پارٹی کا ایسٹ نہیں رہے, پارٹی کا کریڈٹ نہیں رہے, اور اس کی بجائے خدا نہ خواستہ پارٹی کا بوجھ یا پارٹی کی لائبلٹی بن گئے ہیں. میرا پوائنٹ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ ایک بہت بڑا آئینہ ہم سب کے سامنے ہے. اس آئینے کے سامنے ہم سب کھڑے ہیں, بشمول میرے, مصطفیٰ کمال بھائی کے. خالد بھائی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, ورنہ وہ بھی یہاں پر ہوتے. ہمارے چیئرمین, مرکزی کمیٹی موجود ہے, ہمارے سارے تنظیمی شعبے اور ڈھانچے موجود ہیں. انتخابات ہم نے جیتا ہے, حکومت میں بھی ہم تقریباً شامل ہوئے ہیں, وفاقی حکومت میں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طاقت کی, توانائی کی, جس نظم و ضبط, جس قناعت اور صبر کی, جس امید کی ضرورت ہے, جس عزم, حوصلے اور ولولے کی ضرورت ہے, اگر اس میں کمی ہے تو پھر آج یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بھی کارکنان کے بغیر ایک ایسی جماعت بناتے ہیں جو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو عام کرے, اپنے نظریے کو لوگوں تک پہنچائے, اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے الیکشن میں حصہ لے.
पोलिंग कैंपों पर भी रश हो, वो पोलिंग बूथ और इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर भी रश हो। देखें, तरीकेकार बदल रहे हैं। आज कारकुनों को, एमक्यूएम को, हम सबको ये फैसला करना है कि वो रिवायतें जो मतरूक हो गई, अब जलसे बड़े बड़े बहुत कम हुआ करेंगे, खाल खाल। अब वर्कर्स इजलास बहुत कम हुआ करेंगे, खाल खाल। इस तरह के इजलास होंगे। लेकिन मेरे हाथ में एक दुनिया, अगर जेफ बेजोस ने, बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब ने अगर मेरे हाथों में पूरी दुनिया को समेटकर स्मार्टफोन की शक्ल में लाकर दे दिया है, तो फिर मेरी फिजिकल प्रेजेंस की कितनी जरूरत है। और जो वर्चुअल मीडियम है जिस पर आज पूरी दुनिया अपने परसेप्शन अगर गलत है तो उसको सही कर रही है, अगर किसी और का सही है तो उसको गलत कर रही है। तो कारकुनों की रेलेवेंस आज की पॉलिटिक्स में है या नहीं है, ये बहस आज हमने छेड़ी है। आज ये मरकजी कमेटी मुसलसल कुछ दिनों तक अपने इजलास करके ये जो फरमाइशी प्रोग्राम हम सबके होते हैं, हमारे अजीजों अकारिब रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों के जाती ताल्लुकात रखने वालों के, ऐसा लगता है कि हम अफराद या जो इनफरादी जो कारकुनान लोग या जानने वाले, हम उनकी जमात हैं। हमने उनकी जिम्मेदारियां ली हुई हैं। इज्तिमाई काम, K4 का 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी, सर्कुलर ट्रेन, बहुत सारे कचरा उठाने के निकासी आपके जदीद मंसूबे और निजाम, हमारी तवज्जो सबकी, पूरी तहरीक की, कारकुनों की, हमारे सोशल मीडिया की। 4000 अरब रुपए का टैक्स अगर कराची देता है तो कम से कम उसे 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि हम इतने उलझ गए हैं, इतने मसरूफ हो गए हैं डे टू डे मामलात में, यूनिट में, यूसीज में, टाउन में, मुख्तलिफ तंजीमी सतह पर, चाहे लेबर डिवीजन हो, मेडिकल एड कमेटी हो, कोई भी शोबा हो, वहां पर इतने तंजीमी मसाइल, यानी तंजीम बहुत कम रह गई है। तंजीमी मसाइल ही तंजीमी मसाइल, हर जगह पर उनका दौर दौरा है। हसीब भाई, ऐसा है या नहीं है? हम भी जिम्मेदार हैं उसके। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं अपने आप को उस जिम्मेदारी से अलग करके नहीं कह रहा। हम सबको सोल सर्चिंग आज करनी है, ये फैसला करना है कि कारकुनों का ये इजलास करके हम आज ये तवक्को कर लें कि कल से सारे मामला ठीक हो गए, पूरी तंजीम हमारे साथ खड़ी है। 777 के ये 2 इंजन जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर जहाज के इस फ्रेमवर्क को उड़ना है, इस ढांचे को, तो क्या ये इंजन अपनी जगह सही हैं, पायदार हैं, देरपा हैं, इनमें तेल, एनर्जी, ऑक्सीजन पहुंच रही है और ये इस काबिल है कि इस जहाज को लेकर उड़े और इसकी मंजिल तक पहुंचाए? हमारी रेलेवेंस है या नहीं, हम वो इंजन है या नहीं, ये आज ये तय करने के लिए मरकजी कमेटी ने ये इजलास बुलाया है। ये दौर, ये ईरा, ये अहद सोशल मीडिया का दौर है। ये दौर डिजिटाइजेशन का और डिजिटलाइजेशन का दौर है। मैं आज ईमानदारी से देखें, मेरी बहनों को मैं एक तरफ रखूं, सिर्फ भाइयों को अभी मैं वीडियो पर देख रहा था, इस स्क्रीन पर मैं मुस्तफा भाई के साथ बात कर रहा था। 1978 में इतने ही बड़े इज्तिमा में वर्कर्स की औसत उम्र 28 साल होती थी। इतने बड़े इज्तिमा में 1978, 80, 90 तक औसत उम्र 28, 30 और 32 साल। मैं अपनी बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाइयों की बात कर रहा हूं। मैंने देखा, मैंने कहा मुस्तफा कमाल भाई, ईमानदारी से ये बताइए कि क्या हम सब, चले मुस्तफा भाई को भी मैं स्पेयर करता हूं, बाकी खानजादा भाई हैं, हफीज भाई हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, क्या हम सब एमक्यूएम के अब एल्डर विंग में जाने के लायक नहीं हो गए? ईमानदारी से बताओ,
बाजी, बिल्किस बाजी, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हैं? आपको नहीं कह रहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। नसरीन बाजी, आप तो साथ होंगी ना मेरे, कम से कम एल्डर विंग में। तो फिर ये हम रख लेते हैं ना कि ये एम मुत्तहिदा कौमी एल्डर्स मूवमेंट है। नौजवान, तालिब इल्म, तलबा और तालिबात, जामियात, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे, वहां तक हमारी रसाई कहां पर है? देखें, आज ये हम सबका एक सोल सर्चिंग है, एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। एवरेज एज जो आज मुझे नजर आई, जो वीडियो जब कैमरा आगे से लेकर पीछे, ये हमारे वफादार कम हो लेकिन हमारे मुखलिस साथी हैं, इनके खुलूस पर मैं शक नहीं कर रहा। मैं इन्होंने जो खिदमात दी हैं मैं इस पर शक नहीं कर रहा, इनकी जो कुर्बानियां हैं उस पर मैं शक नहीं कर रहा। जो जेल गए, सऊबतें झेली, जो लापता साथी आज भी बाजियाब नहीं हुए, मैं उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कतई नजरअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल जो मरकजी कमेटी के जहन में गुज़िश्ता चंद रोज से था कि हमारी पार्टी के कारकुनों की औसत उम्र क्या है, अगर मुझे कोई बता दे उसका सही जवाब, तो उसे आज होंडा मोटरसाइकिल नहीं, होंडा गाड़ी दूंगा गवर्नर साहब से कहकर। मैं दिला बताएं, है नहीं 55 थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ा कम कर दें, है 50। बाजी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इनको एक होंडा कार गवर्नर साहब से दिलवा देंगे इंशाल्लाह आपको। बाजी देखें, सब ने कुर्बानियां दी हैं, हम एक दूसरे को, अब हम क्या वक्त क्या गुजर रहा है, कुर्बानियां गिनवा रहे हैं जैसा कि आखिरी मौका है। और सिर्फ हमारे लिए एमक्यूएम बनी थी, हमारे बाद अब नौजवानों में, नई नस्ल में, तलबा और तालिबात में, अहलियाने कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह के शहरों में और पाकिस्तान के मजलूमों में अब जो बड़ी उम्र के हमारे साथ हैं, ये उनकी जमात है, उनकी जारादारी, उनकी मोनोपोली है। बस उनको जो फायदा पहुंचाया जा सकता है पहुंचा दिया जाए, उसके बाद इस जमात को खत्म करके यहाँ ताला लगा के जो है वो हम अपने अपने घरों को, ऐसा महसूस होता है। हमारा रवैया ज्यादातर इस तरह का नजर आता है, आखिरी मौका है और आखिरी चांस है, ऐसा लग रहा है। अगर ये है तो वो भी फैसला आज करते हैं, ये फैसला भी कर लेते हैं कि भाई हम रेलेवेंट है या नहीं पाकिस्तान की सियासत में। हम उस तरह रेलेवेंट नहीं रहे जिस तरह हम थे, इसीलिए हमारे ऊपर एक वजारत मुसल्लत की जाती है, न चाहते हुए भी हमें वो एक वजारत का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ये कोई खुश दिली से ये वजारत हमने कबूल नहीं की है। अगर फैसल वावडा को 16 वोट देने पड़ते हैं तो ये भी इसलिए कि ये एल्डर एमक्यूएम हो गई है। एनर्जी, तवानाई, तालिब इल्म, जहां से एजिटेशन होता है, जहां से इनकलाब आते हैं, आज हमारे पास वो फॉडर, वो चारा, वो फ्यूल, वो ईंधन, वो एनर्जी और वो ऑक्सीजन नहीं है जो होनी चाहिए हमारे पास। दुरुस्त या गलत, ईमानदारी से बताएं, जवाब दें भाई। तो फिर हम एक डेट डिसाइड करें कि हम सब जो 55 से ऊपर हैं, जो 50 से कम ऊपर है, जो एवरेज एज है आज एमक्यूएम की, मैं बहनों और बाजियों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह उन्हें नजर ना लगाए, अल्लाह ताला उन्हें हर उम्र में ऐसा रखे कि जैसे हम ये फख्र करें कि ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, वो हमारा हौसला है, वो हमारी हिम्मत है। तो मैं भाइयों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ भाई क्या करना है। मुस्तफा भाई भी ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे कि हमें ये तय करना है, हमें रेलिवेंट होना है भाई, आज के जमाने के साथ रेलिवेंट होना है, आज के दौर के तकाजों को पूरा करना है। हमें मौका दें कि हम जितना जल्दी हो बैक सीट लें, आगे की सीट पे
35 سال اور اس سے کم عمر کے لوگوں کو اور نوجوانوں کو ہم اپنی جگہ دیں, ہم انہیں بٹھائیں. درست ہے یا نہیں؟ تو اس بات پر آگے بڑھنا ہے, فیصلہ کرنا ہے. اور سوشل میڈیا دیکھیں, اب یہ صرف کارکنان آ جاتے ہیں, جلسہ گاہ اجلاس گاہ بھر جاتی ہے, لیکن پھر پولنگ والے دن ہمیں بدقسمتی سے وہ جو کیا کہتے ہیں پولنگ ایجنٹ, وہ بھی مطلب کتنی مشکل اور کتنی محنت سے, وہ تو کب سے آپ نے کوششیں کی, وہ اس کے بعد جا کر کہیں ملے. لیکن پھر ووٹرز کو موبلائز کرنا, ووٹرز تک پہنچنا. اگر خدا کی قسم ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم سب سے پارٹی اور تحریک یہ کہے کہ یار آپ کا انفلوئنس جن لوگوں پر ہے, اپنے خاندان, اپنی فیملی پر, اپنے عزیز اقارب دوستوں, اپنے ملنے والوں, اپنے محلے علاقے پر, آپ 100 کارکنان تو ذرا لے, آپ نے اتنے عرصے میں کہ نئے 100 کارکنان بنائے. ہم سب کو اب تک 100 200 300 کارکنان بنا لینے چاہیے نئے, اتنے سالوں سے ہم ہیں. تو ہم سب نے کتنے کارکنان بنائے, کتنے نئے ساتھی بنائے. تو یہ ہم جتنے لاڑکانہ سے ساتھی آئے, اچھے ساتھی ہیں, عمر کوٹ سے ہیں, نوشہر و فیروز, سب جگہ سے ہیں, پورے سندھ سے, کراچی سے, حیدرآباد سے. لیکن نیا خون اگر نہیں آئے گا, نئی پود اگر نہیں آئے گی, نئے لوگ اگر نہیں آئیں گے, تو تحریک کے پاس جو اہداف ہیں, آج ہماری لڑائی باقیوں سے بعد میں ہے, آج ہماری لڑائی اپنی عمروں سے ہے. تحریک کی عمر اور اس میں اوسط عمر رکھنے والے ساتھیوں کی عمروں سے ہے. آج ہماری لڑائی یہ ہے. انیس بھائی کہہ رہے تھے کہ فاروق بھائی ہمیں بھی کبھی چھٹی چاہیے, وہ پورا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں پاکستان ہاؤس پر, تب جا کر یہ اتنا بڑا اجتماع کارکنوں کا, ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں, فرقان عتیب بھائی ہوں, دیگر تحریکی ساتھی ہوں, کارکنان جو کام کر رہے ہیں, وہ اتنے دنوں کی محنت کرتے ہیں, تو ایک پروگرام تیار ہو جاتا ہے, ہم سجا لیتے ہیں, اسٹیج بن جاتا ہے, ہم تقریر کرتے ہیں. لیکن تالیاں بجائیں ان سب ساتھیوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں. تو ہر ایک کا ایک کردار ہے, رول ہے. اب مصطفیٰ بھائی کتنا زور لگا لیں قومی اسمبلی میں, ہم کتنا زور لگا لیں, ہم وہاں پر اپنا لوہا منواتے ہیں, اپنا سکہ منواتے ہیں. لیکن اگر سلام پھیر کر پیچھے دیکھیں تو صرف 50 سال اور 55 سال اور 45 سال والے کھڑے ہوں تو بڑا مسئلہ ہوگا بھائی. اب ہمیں اپنے یوتھ فورم کو, اپنی APMSO کو, اپنے سارے شعبوں میں نئی انڈکشنز کرنی ہے, نئے لوگوں کو لانا ہے. یہ نہ میری اجارہ داری ہے, نہ آپ کی اجارہ داری ہے. نئی انڈکشن کے بغیر, نئے لوگوں, نئے خون کے بغیر آپ کی سروائیول ہے, نہ میری ہے, نہ تحریک کی, کسی کی نہیں ہے. پھر صرف آرکائیوز میں وہ جو برٹش انڈیا لائبریری ہے نا, وہاں پر لکھا جائے گا آخری کارنامہ بر صغیر انڈیا کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں اور ان کی موجودہ نسل کا ایک بڑی مڈل کلاس نوجوانوں کی تحریک قائم کی, تنظیم قائم کی, نظم و ضبط تھا, سب کچھ تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسا نیچے آئے, اللہ نہ کرے پھر ان کا نام و نشان تک نہیں رہا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے اور ہماری زندگیوں میں ایسا وقت آئے. ہم یہ آخری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے لیے موقع بھی آخری ہے. اس لیے دیکھیں, اب مسئلہ ایک اور ہوتا ہے, یہ میری آخری بات ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کارکن ریلیونٹ ہے یا نہیں. ایک مسئلہ تو یہ تنظیم میں کارکنان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنی بات پہنچا دی جائے. ووٹر سمجھدار ہے, باشعور ہے, خود بخود الیکشن والے دن آئے گا, ووٹ ڈال کے چلا جائے گا. اب یہ حالات ہیں, اس طرح میسج جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی کس کے ساتھ ہیں؟ پاکستان کے نوجوان, ہماری جامعات, ہمارے کالجوں میں نوجوان کہاں پر کھڑے ہیں, کس کے ساتھ ہیں, کس کے پیچھے ہیں؟ ہمیں اس حقیقت سے نظریں چرانی نہیں چاہیے.
ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پیچھے ہماری صفوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہماری جڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے بچے ان کا رجحان کس طرف ہے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ایک بات تو یہ ہو گئی، ہم کتنا ریلیونٹ ہیں، تو پھر یہ ورکرز اجلاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا سرمایہ پیسہ سوشل میڈیا پر لگا دیں، ہم بھی ایک چانس لیتے ہیں، اپنی تقریروں، اپنی باتوں، اپنے نظریات، اسی سے کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب آ جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آج سوشل میڈیا جیت جائے اور کارکنان ہار جائیں، تو سمجھ لیں یہ پاکستان بنانے والوں کی شکست ہوگی اگر ایسا ہوا تو۔ ہمیں کارکنوں کو ریلیونٹ بنانا ہے، اور کارکنوں کو ریلیونٹ بنانے کے لیے تفصیل میں کچھ مصطفیٰ بھائی جائیں گے، آگے کی جو سوچ بچار ہے کہ رابطہ کمیٹی نہیں، اب مرکزی کمیٹی بن گئی ہے جو کہ مختصر ہے، اس کے ساتھ ایک پالیسی سازی میں، فیصلوں میں، مشاورت میں، مدد اور معاونت کے لیے ایک فورم مرکزی کونسل کا قائم کیا گیا ہے، اس میں بھی اب لوگوں کو لیا جائے گا، اور امید ہے کہ اس میں نوجوان بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، اور شاید میری عمر کے یا مجھ سے کم عمر کے لوگ بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے، ہم مکس کریں گے انشاءاللہ مرکزی کونسل میں، اس میں بھی سمجھدار پڑھے لکھے اچھے لوگوں کو انشاءاللہ اس میں لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ مرکزی کونسل بنی ہے، مرکزی کونسل کے بعد اب میں یہ علاقوں میں مصطفیٰ بھائی، خالد بھائی اور ہم علاقوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز، تھوڑا سا میں یہ حقیقت بھی رکھ دوں باجی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز تھوڑا سا پریشان ہیں کہ وہاں پر ٹاؤن کا اپر رول ہے، تنظیم کا اپر رول ہے، یا ایم این ایز ایم پی ایس عوامی مسائل حل کرنے میں ان کا ایک اپر رول ہوگا۔ ہمیں بیٹھ کر مصطفیٰ بھائی کی توجہ میں، مصطفیٰ بھائی ایم این ایز ایم پی ایس کا عوامی مسائل حل کرنے میں بڑا رول ہے، یا پھر ٹاؤن اور جو ہماری تنظیمی سیٹ اپ ہے ان کا وہاں پر بڑا رول ہے، اور دونوں کو کس طرح ملا کر ہم اس بڑے چیلنج کو، اس پر بھی تھوڑا سا آپ دھیان دیجئے، اور باقی انیس بھائی کو بھی کہیں، ساتھیوں کو کہیں، فرقان عطیب بھائی کو بھی کہیں، یہ ایک مسئلہ بار بار ایم پی ایس کی طرف سے، ایم این ایس کی طرف سے علاقوں سے آتا ہے کہ کرنا کیا، تو اس مسئلے کا بھی ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، ورنہ اسی لڑائی میں رہ جائیں گے کہ کس کی رٹ ہے کس کی رٹ نہیں ہے۔ تو یہ مسائل بھی ہمیں حل کرنے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، سروائیو کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو مصطفیٰ بھائی ایجنڈا انفولڈ کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے اگر بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، تو اگر اب جو تنظیم سازی آگے ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں یو سی کے لیول پر، ٹاؤن کے لیول پر، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی سے یہ بھی طے کر لیا جائے کہ بس وہ آخری الیکشن تھا بلدیاتی جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا، آئندہ کتنے نامسائل حالات ہوں، کتنے مصائب ہو، انشاءاللہ آئندہ کا بلدیاتی انتخاب ایم کیو ایم پاکستان دھڑلے کے ساتھ لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں صوبائی میں اور قومی میں اپنی سیٹیں واپس لی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس شہر کی میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ بھی انشاءاللہ 2026 کے بلدیاتی انتخابات میں واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے ابھی سے اعلان کریں گے کہ وہ الیکشن ہم لڑیں گے، اور اس کی تیاری بھی آج سے شروع کریں گے۔ یہ دو کام کریں، سوشل میڈیا، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں، نئے کارکنان بنائیں، نئے لوگوں کو انڈکٹ کریں، نئی تنظیم سازی میں مدد اور معاونت کریں، عوامی مسائل کے حل کرنے میں کس نے حل کیا، کسی کا کریڈٹ نہیں ہے، تحریک کا کریڈٹ ہونا چاہیے، کسی کا انڈیویجول کا، کسی ٹاؤن کا، کسی سیکٹر کا، اس کے انچارج کا، کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا کریڈٹ نہیں ہے، جو کام ہوگا وہ تحریک کا کام ہوگا۔ پارٹی نے کام کیا ہے، پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ اب عوام کو ریلیف دینا ہے ہمیں، جبکہ اور یہ بتانا بھی ہے کہ ہم بلدیات میں موجود نہیں ہیں، لہذا جماعت اسلامی نمبر 2 پارٹی ہے، نمبر 1 پارٹی پیپلز پارٹی جس کا میئر ہے، اور نمبر 3 پارٹی پی ٹی آئی ہے۔ تو یہ پانی، کچرا، یہ سارے مسائل ہمارے نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور اس کے میئر کو حل کرنے ہیں، یا جو ٹاؤن میں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہیں حل کرنے ہی ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر بھی اگر ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں
تو یہ ہماری عوام کے ساتھ یہ بے غرض ایک والہانہ جو وابستگی ہے جو ایک عرصے سے ہے، ہم اس کی بنیاد پر کل بھی عوام کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کھڑے ہو کر یہ دکھانا ہے، یہ مسائل علاقے میں جا کر حل کر کے اپنا زور لگا کے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس محاورے پر عمل نہیں کرنا کہ اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو پھر نہیں، یہ دوسرا والا اس پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ میں اگر اسٹیج سے کہوں کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہ نکلے تو پھر انگلیوں کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، ارے تو پھر اس کے اندر وہ جو لوہے کا سریا ہوتا ہے وہ ڈال کے گھی نکال لو بھائی، انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس طریقے ہونے چاہیے کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو نہ انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اور طریقہ نکالنا اور اپر چیمبر کو استعمال کرنا ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے کہا تھا محاورتاً کہ ٹی ٹی نہیں ٹویٹر کو یوز کرنا ہے کہ نہیں؟ تو اس چیمبر کو نہیں بھائی، اب اس چیمبر کو یوز کرنا ہے، اللہ رسول کا واسطہ۔ اور اب یہ حجت پوری کرنے کے بعد بھی ارباب اقتدار، ارباب حل و عقد، ارباب بست و کشاد باز نہیں آتے، تو ان کے لیے آخری بات جو اسمبلی میں بھی ہم کہہ کر آئیں کہ اب یہ نہیں چلے گی دو عملی دوہرا معیار کہ تاڑا کتا ٹامی اور ساڑا کتا کتا۔ میرا کتا ٹامی تو نہیں بنے گا بیٹا، لیکن اگر یہ دو عملی اور یہ دوہرا معیار قائم رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ پھر یہ ٹامی تو نہ بنے، یہ بل ڈاگ بنے گا، اور جب یہ بل ڈاگ بنا تو پھر اس کے بعد تمہاری بھی خیر نہیں اور تمہارے ٹامی کی بھی خیر نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے، وما آخرنا علینا الا البلاغ۔ تو میرے خیال میں یہی بات ختم کرتے ہیں، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پر کھولے بغیر نہیں اڑ سکتے، پر کھولنے ہوں گے، پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایم کیو ایم پاکستان پائندہ باد، بہنیں بیٹیاں ساتھی بھائی پائندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اور بس ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے ہم کام پہ لگیں۔ بہت شکریہ۔